الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائی اور عزیز ساتھیو، سورہ الاعراف 9واں پارہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ مجھے اس آیت مقدسہ کا صحیح معنی اور مفہوم آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حاضرین سامعین کو اللہ کریم صحیح حق سمجھنے کی اور پوری انسانیت کے لیے دعا ہے عاجزی کے ساتھ اللہ ہی سے کہ اللہ کریم ہم سب کو، کائنات کے ہر ایک فرد کو اللہ رب العالمین اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سچا تابعدار اور فرما بردار بنائے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین کی پہچان بھی ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا اللہ نے اعلان بھی کروایا۔ اور پھر جس بندے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے اوپر لبیک کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے عظمتوں سے بھی نوازا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو قرآن مقدس کی آیات سے دکھاؤں گا۔ وقت تھوڑا سا ہے، صرف ترجمے کے اوپر اکتفا کریں گے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ اعلان کروانے والے ہیں اور اس اعلان کو حضرت جبرائیل لے کے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے کہا ہے کہو، تو قرآن میں اسی طرح اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تا قیامت یہ قرآن مقدس جب تک ہے اسی طرح یہ لکھا رہے گا اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن بھی محفوظ، پیغمبر کا اعلان بھی محفوظ، اور جو اس اعلان کے مطابق اپنا ایمان اعتقاد بنانے والا وہ دنیا میں بھی عزت دار اور آخرت میں بھی عزت دار۔ یہ عظیم اعلان ہے، عظیم کتاب کا اعلان ہے اور عظیم رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ عظیم پیغمبر نے اس کو پوری دھرتی کے اندر پہنچایا ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہو میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، کائنات کے کسی خطے میں رہنے والے لوگوں،
کالے ہو یا سفید ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، دور کے ہو یا نزدیک کے ہو، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں بھی بسنے والے ہو، کسی قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، عربی ہے، اجمی ہے، فارسی ہے، پشتو ہے، انگریز ہے، کوئی بھی ہے انسان، سب انسانوں کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اللہ اعلان کرانے والے، جبرائیل امین لے آنے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرنے والے، اور کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں سارے جہانوں کے لیے، تم سب کے لیے، الیکم تم سب کے لیے، جمیعا، دنیا جہان کے اندر جتنے بھی انسان رہنے والے ہیں، تمام انسانوں کی طرف اللہ کریم نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی ذات کون سی ہے؟ کون سا اللہ جو آپ کو رسول بنا کے بھیج رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے تمام آسمانوں کا اور زمینوں کا، زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ اللہ رب العالمین اعلان کروا رہے ہیں۔ اعلان کو لے آنے والے جبرائیل امین ہیں، بیان کرنے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی صفت، اللہ رب العالمین کی پہچان، اگلے جملے کے اندر اللہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تمہارا عبادت کے لائق کوئی نہیں، حاجات کو پہنچنے والا کوئی نہیں، تمہاری مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا فریاد رس کوئی نہیں سوائے اس اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ لا الہ الا اللہ، ادھر ہے لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہی ہے، پوری دھرتی کو تھامنے والا، پوری کائنات کو اپنے ہاتھوں کے اندر سمیٹنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا۔ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا اپنی جگہ کے اوپر، آپ کو یاد ہوگی وہ ایک آیت مقدسہ جو اللہ رب العالمین نے کسی امت کو عطا نہیں کیا ہے سوائے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ بڑی عظیم آیت، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی رکھا ہوا ہے، ایمان بھی اسی طرح جس طرح وہ آیت مقدسہ چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک نظم آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایماندار بندہ آیت الکرسی کی ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اس کے اور اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد سیدھا جنت کے اندر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ پوری صورت ہے، پوری آیت۔ لا تاخذو سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ سب کو آنا چاہیے، توحیدی ہم سارے، اور یہ آیت کے ساتھ اپنا ایمان یقین رکھا ضرور۔ مختصراً آگے چلتے ہیں۔ یحیی و یمیت، پہلی بات تو ہے اللہ یکتا، بے مثل بے مثال، اللہ الہ،
اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ ہی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ پھر اللہ ہی ایسی ذات ہے پوری کائنات کو زندہ رکھنے والا، خود ازل سے ہے، ازل تک رہے گا، اور اللہ ہی ہے جو موت کا مالک ہے، اللہ کے اوپر موت آنے والی نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے اباسی جسے کہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ جمائی۔ اللہ کو یہ بھی نہیں آتی۔ تھکا ماندہ بندہ ہو، سونے کے وہ قریب پڑ جاتا ہے کہ سو جائیں آرام کرنے کے لیے، اللہ تھکتا بھی نہیں ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو تھما ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والے، پورا یہ نظام چلانے والے، چاند سورج ستارے اللہ کے آرڈر کے ساتھ آ رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، پوری زمین اور آسمان کا نظام یہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین ہی چلا رہی ہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، اللہ ہی کے پاس ہے زندگی بھی، اللہ ہی کے پاس ہے موت بھی، جتنی اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ اب بات آئی ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا محمد الرسول اللہ سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی چند صفات کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، مقصودی بات آ رہی ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ کی ربوبیت کے اوپر، اللہ کی خالقیت کے اوپر، اللہ کی مالکیت کے اوپر، اللہ کے پورے کائنات کے اوپر تصرف ہونے کے اوپر، اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے پڑھنے والا، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، کوئی سکول نہیں، کسی استاد کے سامنے تلمذ کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، میرا جبرائیل پیغام پہنچا رہا ہے، میں خود اللہ پڑھا رہا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے میرے پیارے پیغمبر کے اوپر ایمان بھی لاؤ سارے۔ وَقَلِمَاتِهِ، اور جو کچھ آپ کو میرے احکام پہنچاتا ہے اس کی تابع داری کرو۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، جو اللہ کے احکامات میرا محمد بیان کرتا ہے اس کے اوپر ایمان لا کے تابع دار اور فرما بردار بن جاؤ، یقینی بات ہے کہ تم کامیاب اور ہدایت کے راستے کے اوپر چلے جاؤ گے۔ نکالے سورہ صف، اٹھائیسواں پارہ۔ اللہ رب العالمین یہاں پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر بتا رہے ہیں کائنات کے لوگوں کو، اور ان میں اب ان ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، پہلی پوری کائنات کے لوگوں کو کہا گیا، اب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اوپر اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو مانے گا بندہ ایماندار مومن ہوگا، اور جو قرآن کو نہیں مانے گا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس سے روگردانی کرے گا، تو وہ بندہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ وہ بندہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں 656 ہے، 665 ہے، 665 آیت۔ ومن، آخری آیت، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، وہ اصل تفسیر آیتیں درمیان میں رہ گئی سورۃ بنی اسرائیل کی، جس میں مشرکین کفار کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں مانتے تمہیں، ہم تمہیں
نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہمیں یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. تھوڑی آیتیں صرف دیکھ لیں پھر ترجمہ بعد میں کریں گے. سورۃ بنی اسرائیل دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ رب العالمین بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول، اس کے اوپر ایمان لاؤ. آیت نمبر صفحہ 351، صفحہ 351. اب وہ آگے سے کہنے لگے میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے میں مشرکین کیا کہنے لگے؟ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ترجمہ دیکھ لینا ہے. یہ آیت میں دکھانا مقصود تھا، ٹائم تھوڑا ہے. چلیں سورہ صف کے اوپر جو بندہ نہیں مانتا وہ ظالم آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باغات ہوں، آپ کا سونے کا گھر ہو، آپ مکے کے اندر نہریں جاری کر دیں، آپ کے پاس باغات ہوں. یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس آیتوں کے اندر. اگلی آیت سورہ صف میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ. یہ ظالم لوگ تھے نا، نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے افطرا کیا ہے معاذ اللہ کے اوپر. اللہ نے آپ کو رسول نہیں بنایا ہے، بلکہ دوسری جگہ کے اوپر کیا ہے حال کن تو اللہ بشر رسولا. اسی میں آ رہی ہے. یہ کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہے؟ ایک انسان اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو پھر کیا کہا گیا ہے کہ کہو سبحان ربی حال کنت الا بشر رسولا. وہ سارے خدائی کام تھے، یہ نہریں جاری کرنا، باغات لگانا، یہ سارے اعمال جتنے بھی سورہ بنی اسرائیل میں لکھے ہوئے ہیں یہ میرا اللہ کر سکتا ہے. میں تو اللہ کا ایک انسان ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو وہ اگر کہنے سے کہ اچھا یہ ظالم ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کہہ رہے میں اللہ کا رسول ہوں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. ہاں، کون ہوگا اس سے بڑا واقعی ظالم جو اللہ کے اوپر معاذ اللہ جھوٹ بولے؟ حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. نضر ابن حارثہ، یہ اس ظالم نے یہ بات کی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کہنے لگی یہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین پھر کیا اللہ نے ذکر کیا ان کی دل کی بھڑاس، ان کے اندر کا حال بار رکھا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ارادہ ان کا کیا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو یعنی قرآن کو، اللہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یہ بجھا دیں بافواہہم، پھونکیں مار مار کے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ رب العالمین اپنے اس نور کو پورا کریں گے، اس نور کو اور زیادہ چمکائیں گے. اللہ رب العالمین اس نور کو پورے جہان کے اوپر پھیلائیں گے اگرچہ کافر اس کو ناپسند سمجھیں. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دین یہ تو مٹانا چاہتے ہیں کافر، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پوری دنیا کے اوپر پھیلا کے رہے گا اگرچہ کافر مشرک ناراض کیوں نہ ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے
تمام نوروں کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی دین قرآن دیا، سچا دین دیا، قرآن مقدس عطا فرمایا تاکہ اس کو سارے دینوں کے اوپر غالب کرے، اگرچہ اس چیز کو ناپسند کریں مشرک۔ پچھلی آیت میں کافر ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور پھر یہاں پر کیا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اگلی آیت میں سنو اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں ہر اس بندے کو جو دین کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنا ایمان یقین رکھنے والا، اس کا اللہ نے نتیجہ بھی نکالا ہے۔ اور پھر ساتھ کہا کہ دنیا میں بڑے بڑے تاجر لوگ پھرتے ہیں، کروڑوں کے کاروبار کرنے والے، میں تمہیں ایسا تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران کر دے۔ دیکھیں آیت، یا ایھا الذین آمنوا، خاص خطاب مومنوں کو، ایمان والوں کو، پہلی سارے لوگوں کو خطاب ہے، اور جو مانے گا وہ مومن، جو نہیں مانے گا وہ ظالم کافر ہوگا، وہ مشرک ہوگا، جس کا فتویٰ میں نہیں لگا رہا، خود قرآن کے الفاظ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں بتاؤں نا تمہیں ایسی تجارت جو نفع دے تم کو، جو نجات دے تمہیں، جو نجات دے تمہیں دردناک عذاب سے، یعنی نفع والی تجارت، نفع والی تجارت، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی تجارت، وہ تجارت جو جس کے لیے، جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے کیا پڑھا ہے؟ حافظو، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے نا، قرآن ہی ہے نا آپ کے سامنے۔ ہر وہ بندہ جو بھی اس دھرتی میں آیا ہے، یہ صرف اس دھرتی میں مال بنانے کے لیے نہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، حکومتیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر ذمہ داری تو بنائی ہے، یہ سارا کچھ انسان تیرے لیے بنایا، چاند، سورج اور ستارے، دریا، پہاڑ، سب کچھ انسان تیری خدمت کے لیے بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو خالصتاً اور جنات کو خالصتاً اللہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں انسان تیرے لیے، تو ہے ایک اللہ کے واسطے، میں اللہ ہی کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خالصتاً ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اب نتیجہ کیا نکال رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ بتا دیا تجارت، نفع نفع نفع، ہر بندہ نفع کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر نفع بتا دیا ہے، جو نفع حاصل کرتا ہے اس بندے کو یہ چاہیے کہ یہ کام کرے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کیا ذریعہ ہے؟ تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان کیا ہوگا؟ ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ ایمان آتے، ایمان کی صفتیں آتی ہیں آپ لوگوں کو، ایمان کی شرطیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق ایمان لایا اللہ کے اوپر۔ کیا ایمان لایا؟ اللہ تو پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے،
کمزوریوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اللہ تو یکتا بے مثل بے مثال ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آیتیں دکھا رہا ہوں، نوٹ کرو اپنے ذہن کے اوپر تاکہ پتہ چلے قرآن مقدس میں اللہ نے اپنی صفات کو بھی بیان کیا، اپنی ذات کو بھی بیان کیا، اپنے پیغمبر کے مقام کو بھی بیان کیا، اپنے احکامات کو بھی بیان کیا۔ تو بات کیا آ رہی ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، قرآن کے اوپر بھی، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تجاہدون کیا کرو؟ جہاد کرو۔ کون سا جہاد؟ کوشش، محنت، دن رات اشاعت التوحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ضربیں لگاؤ، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید بٹھاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بٹھاؤ، دن رات اس کے اوپر جڑ جاؤ، قرآن پڑھو بھی صحیح، پڑھاؤ بھی صحیح، رکاوٹ آئے تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، باس مباحثہ کرنا ہے تو بڑے پیار کے ساتھ، وہ بھی بات آئی کرتی ہے۔ سورۃ نحل کے آخری آیات، موعظۃ بالحکمہ، دیکھنا چاہتے ہو آیتیں؟ چلو دیکھ لو، سورہ نحل آخری صفحہ 14واں پارہ۔ اللہ اکبر، قرآن بڑی نعمت ہے، قرآن بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو پڑھو، سمجھو اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں 339 صفحہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادھر کیا ہے؟ جادل، ادھر کیا ہے؟ ہاں دیکھ لو، تو جاہدون، ادھر بات کیا ہے؟ بات کرو، لوگوں کو بلاؤ حکمت اور دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرو، ویسے زٹلیات نہیں، زبردستی نہیں، دہشت پھیلانے والی بات نہیں، دھوکہ دینے والی بات بھی نہیں، دھوکہ بھی نہ ہو، دہشت بھی نہ ہو، بڑے پیارے انداز کے ساتھ، محبت اور اخلاق کے ساتھ قرآن مقدس ان کو سناؤ، نصیحتیں کرو بڑے اچھے طریقے ساتھ۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آپ ضرور راستہ بتائیں، اگر اللہ کے دین کا راستہ نہیں مانتا تو گمراہ ہے، اور پھر اللہ جانتے ہیں ضرور ہدایت کے اوپر کون ہے اور گمراہی کے اوپر۔ سورہ صف میں آ جائیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ کیا کرو؟ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنا وقت بھی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس چیز کا پتہ ہو نا، سمجھو کہ بہت بڑی خیر ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ بندہ جو خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو۔ اور یہاں پر بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالکم خیر لکم، کیا ہے؟ یعنی دین پھیلاؤ، دین کے اوپر تمہاری جان لگتی ہے تو لگ جائے، تمہارا مال لگتا ہے تو لگ جائے، تمہارا وقت لگتا ہے تو وقت لگا دو نا۔
دین کے اوپر مر مٹو، صبح سے لے کر شام تک دین کے اندر رہو، کھانا ہو تو اس طرح جس طرح اللہ کے رسول، یہ بھی قرآن کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، شادی ہو تو اللہ کے رسول کی طرح، اگر گھر میں غمی آ گئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنا لو، کھانا پینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، پہننا لباس، کھانا پینا اور چلنا پھرنا، لباس بھی، اٹھنا بیٹھنا، ہر ادا میرے محمد کی اپنا لو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہارے لیے سلام کلام بھی ہے۔ پورا معاشرہ صبح سے لے کر شام تک ساری عبادت، اور ہر عبادت کے لیے بلکہ ہر حرکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ مسجد میں آ رہے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں بیٹھے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کام کے لیے پھر نکلے ہو، اللہم انی اسالک من فضلک، کھانا آ گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، پانی آ گیا ہے، الحمدللہ، پہلے بسم اللہ، 3 سانسوں کے اندر بیٹھ کے قبلے کی طرف منہ کر، میں نے ہر حالت کے اندر سونے لگے ہو تو پھر بھی اللہم انی باسمک اموت، اٹھے ہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، ہر حرکت، کپڑے پہننے ہیں، شیشہ دیکھنا ہے، بازار جانا ہے، کسی جگہ کے اوپر بھی پھرتے رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو چھوڑنا نہیں ہے، تمہاری لیے کیا ہوگی؟ تجاہدون باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آگے نتیجہ نکالنے لگے ہیں، آیتیں پڑھنے، صرف دیکھو، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تم کو، بخش دے گا اللہ رب العالمین تمہارے گناہ تمہارے، مقابلے میں آئی جہنم سے بچا کے کیا کرے گا، یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، داخل کرے گا اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں، اور ایسی جنت جو ہمیشہ رہنے والی، سدا رہنے والے باغات، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، بہت بہترین ٹھکانہ جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کی جگہ، ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی دنیا میں۔ یہ تو کہتے ہیں نا میں کمشنر بن گیا، ڈی سی بن گیا، صدر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، یہ کامیابی ہے، نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہے جو ادھر دنیا میں مجھے راضی کر کے میرے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر کے طریقے کو اپنا کے جنت حاصل کر لیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اور رکھے کیا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آخری ثمرہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندگی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اور پھر خوشخبری کیا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے مومن بندے کے لیے کہ وہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے، ہر قسم کے ہمارے گناہوں